اور محمد والے محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. ہماری گفتگو اسلامی عقائد کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ابھی تک ہم توحید کی بحث میں ہیں اور اس میں بھی قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید سے متعلق جو دلائل ہیں ان کو سمجھ سکیں قرآن کریم کی روشنی میں، مولا کائنات کے ارشادات کی روشنی میں. اور پچھلے حصے میں ہم نے کوشش کی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں بھی کچھ باتیں ہم سمجھ سکیں جو آپ نے خطبہ فجر کے شروع میں ارشاد فرمایا. اس کا آغاز بھی آپ نے توحید سے کیا. اور بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پیغمبر اکرم جب اپنی کسی خطبے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے، حمد و ثنا سے کرتے ہیں. اور وہ جو حمد و ثنا کے الفاظ ہیں وہ مختلف ہیں، بدل بدل کے ان کو بیان کرتے ہیں اور ان کے اندر زبردست معرفت کے خزانے پوشیدہ ہیں. مختلف انداز سے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی سب چیزیں ہیں جن کو ہم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دیکھیں دو طرح کی صفات ہیں خدا کی، ایک ہے عقلی اور ایک ہے خبری. ٹھیک ہے، عقلی تو وہ ہیں کہ جہاں تک انسان کی عقل پہنچ سکتی ہے کہ خدا مثلا ایک ہے، مثلا وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے. تو یہ صفات وہ ہیں کہ جن تک ہماری عقل بھی پہنچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو خالق ہے، جو رازق ہے، مالک ہے، یقیناً وہ بہت زبردست علم رکھتا ہوگا، زبردست قدرت رکھتا ہوگا، یہ بھی اس نے اس کائنات کو خلق کیا. لیکن اس کے علاوہ جو اور صفات و خصوصیات ہیں خدا کی، وہاں تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے. اور ان کو ہم خبر میں، یعنی خبر سے مراد یا قرآن کی آیتیں ہیں یا احادیث ہیں، تعلیم کے ارشادات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خبر کہلاتی ہیں. حدیث کو حدیث بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں، خبر بھی کہتے ہیں. کبھی اس کو اثر کہتے ہیں، کبھی اس کو خبر کہتے ہیں. خاص کتاب کا نام ہے نا منتخب الاثر. تو اثر سے مراد وہاں پر حدیث ہے. اور جامع الاخبار، اخبار جو ہے وہ خبر کی جامع ہے، خبر یعنی حدیث. تو سنت بھی کہتے ہیں، کبھی حدیث کہتے ہیں، کبھی خبر کہتے ہیں، کبھی اثر کہتے ہیں. تو وہ صفات اور خصوصیات جو خبر میں آئی ہے، خبری یعنی احادیث کے اندر آئی ہیں، خواہ وہ احادیث خود بات کی صورت میں ہوں یا وہ مطلب دعا و مناجات کی صورت میں ہوں. تو ان میں بھی ہمیں کافی صفات ملتی ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک دعا مثلا دعا جوشن کبیر جو ہے اس کے اندر 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں 10 اسماء الحسنی ہیں. تو 10 جو ہیں وہ خدا کی صفات ہیں. تو اس طرح ایک دعا کے اندر 1000 صفات خدا ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے بڑی معرفت سے بھرپور دعا ہے. یہ الگ بات ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ میں نے دیکھا ایک جگہ دعا جوشن کبیر مل رہی تھی، اس میں ہر فصل کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ والی فصل جو ہے وہ سر کے درد کے لیے ہے، یہ کمر کے درد کے لیے ہے، یہ گھٹنے کے درد کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے، نزلے کے لیے. جوشن کبیر جو ہے وہ کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے، کوئی بھی دعا مفید ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جوشن کبیر کے اندر جو معرفت کی باتیں ہیں جو اصل میں دماغ کے لیے ہے، اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، توحید
کی جب بحث آتی ہے تو لا محالہ اس کے ساتھ شرک کے بحث آتی ہے. تو جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید خالص کی بات کرتے ہیں. توحید خالص یعنی ذات میں بھی توحید، صفات میں بھی توحید، عبادت میں بھی توحید اور افعال میں بھی توحید. توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایک سمجھنا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو دو نہ سمجھنا، اس کو تین نہ سمجھنا، اس کو ملٹیپل گاڈس کا تصور، گاڈیسز کا تصور، اس کی بیوی بنا دینا، اس کے بچے بنا دینا، بیٹا بیٹی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذات میں شرک ہیں. کسی کو اس کے برابر سمجھنا، کسی کو اس کے ٹکر پہ سمجھنا، کسی کو اس کا ہمسر سمجھنا، اس کو کفو قرار دینا. کفو یعنی ہمسر، برابر. اور ند قرار دینا یعنی کسی کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی خدا کے مقابلے پہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز جو کہ اللہ کے مقابلے پر آ جائے اس کو ریکوگنائز کرنا، جس کو طاغوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو. ٹھیک ہے، واجتنبوا الطاغوت. تو طاغوت یعنی ہر وہ طاقت اور قوت کہ جو خدا کے مقابلے پر ہو. طاغوت جو ہے وہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طغیان، جیسے ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. نہیں، طغیان کا مطلب یہ ہے کہ بے قابو ہو گیا ہے وہ دریا، کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور آبادی میں مثلاً آنا چاہ رہا ہے. اس طرح تو انسان بھی کبھی جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، تو اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں. خواہ وہ انسان ہو یا کوئی بھی طاقت اور قوت ہو، جو بھی خدا کے مقابلے میں اپنی سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کرے وہ طاغوت ہے. تو ہم سے کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کا انکار کرو، طاغوت سے بچو. اور کئی بار کہا گیا طاغوت کا انکار کرو، کہیں کہا گیا طاغوت سے بچو. تو ہر وہ چیز جو اس کے مقابلے پہ آ جائے اس سے انکار کرنا ہے. اور یہ توحید ذاتی ہے، یعنی خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے. اور توحید صفاتی یہ ہے کہ وہ صفات جو خدا بند عالم کی ہیں وہ عین ذات ہیں، اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. ساری صفات جو صفات ذاتی ہیں وہ عین ذات ہیں، اور وہ صفات جو صفات ذاتی نہیں بھی ہیں، صفات فعلی ہیں یا صفات اخلاقی ہیں، تو وہ بھی صفات ذات ہی سے نکلی ہیں، کسی نہ کسی صفت سے نکلی ہوگی وہ. لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی اگر آپ اس کو عین ذات کی اصطلاح نہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کم از کم زائد بر ذات نہیں ہے، اس کی ذات پہ اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اضافہ نہیں ہے. تو صفات جو ہیں اس میں بھی توحید ضروری ہے، اور وہ صفات جو ایکسکلوسیولی خدا بند عالم کے لیے کہ جن کو بتا دیا گیا ہے مثلا قرآن کریم میں بھی، جیسے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اب بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اور وہی رزق دیتا ہے. ثم یمیتکم، وہی موت دے گا. ثم یحییکم، اور وہی دوبارہ اٹھائے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن لوگوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو وہ ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ تو خدا تو یہ کہہ رہے نہیں کر سکتا، کوئی خلق نہیں کر سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی موت و حیات نہیں دے سکتا، کوئی بیماری اور شفا نہیں دے سکتا. تو یہ صفات جو ہیں یہ خدا کی ہیں. اس پہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، بالذات یہ کام کر سکتا ہے. ایک تو صفت وہ ہوتی ہے نا کہ مثلا انسان نے، ڈاکٹر نے کسی کا علاج کیا اور وہ مریض صحیح ہو گیا، تو ڈاکٹر جو ہے وہ شفا کا اصل میں ذریعہ بنا، وسیلہ بنا. ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس کوشش ہے، اور ڈاکٹر اس کی شفا کا ذریعہ بن گیا. تو ذریعہ تو بن سکتا ہے انسان، وسیلہ تو بن سکتا ہے انسان. آپ نے کسی کو نوکری میں لگا لیا تو آپ اس کے رزق کا ذریعہ بن گئے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو نوکری سے نکال دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رازق ہیں کہ آپ نے نکال دیا تو وہ مر جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، رازق نہیں. آپ رزق کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی کی رزق میں کمی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، کسی کا
کسی کے لیے صحت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، کسی کے لیے بیماری کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. تو ذریعہ اور وسیلہ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کائنات میں خالق اور رازق اور مالک یہ سب جو ہے یہ خدا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں ان میں ایسا ہی ہے، اور جتنی احادیث میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری حدیثیں جو اوتھینٹک سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ حدیثوں میں تو چیک اور ویریفائی کرنا ہوتا ہے نا، حدیثوں کا تو پورا علم حدیث ہے. تو بعض اوقات کوئی کمزور چیز لے کر آ جاتا ہے، کوئی مثال کے طور پر وہ کوئی خطبہ لے آیا حضرت علی کا، خطبۃ البیان مثلا خطبہ ہے، بہت زیادہ ہمارے یہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ خطبۃ البیان بھی پڑھا نہیں ہوگا پورا لوگوں نے صحیح سے اس کو، لیکن بہرحال ایک خطبہ ہے جو کہ ہمارے قدیم ماخذ میں کہیں بھی نہیں ہے، اور ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے وہ ظاہر ہوا اور وہ کتابوں میں بعض چھاپ دیا گیا. تو کوئی بھی خطبہ ہو، امیر المومنین کا خطبہ ہو یا پیغمبر اکرم کا خطبہ ہو یا امام حسین کا خطبہ ہو، تو اس کی ویریفیکیشن ہوگی کہ یہ خطبہ سب سے پہلے مثلا کہاں چھپا، سب سے پہلے اس کو کس نے روایت کیا، پہلی صدی ہجری میں اس کو کس نے روایت کیا، دوسری صدی ہجری میں کس نے روایت کیا، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، ظاہر ہے کہ 1500 سال ہو گئے ہیں، تو 1500 سال میں اس کی ایک ہسٹری ہوگی نا کمپائلیشن کی، تو کمپائلیشن کی ہسٹری ہے وہ ثابت ہونی چاہیے. نہج البلاغہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ریفرنسز نہیں ہیں. نہج البلاغہ پہ ایک اعتراض، ایک تنقید یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے ان خطبوں کے حوالے نہیں دیے. سید رضی تو 5ویں صدی ہجری کے تھے. اب 500 سال کے بعد اگر کوئی شخص خطبات کمپائل کر رہا ہے امیر المومنین کا، تو اس کو حوالے دینا چاہیے کہ کوئی بھی خطبہ اس نے اٹھایا ہے تو کہاں سے اٹھایا. 500 سال بعد ایک دم آپ کے پاس امیر المومنین کے خطبات کہاں سے آ گئے؟ تو یہ تو قابل اعتراض بات ہے نا ایک. تو نہج البلاغہ پہ یہ تنقید ہے کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے حوالے نہیں دیے، بغیر حوالوں کے خطبات جمع کر دیے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ سید رضی جو تھے، سید رضی اور سید مرتضیٰ یہ دونوں بھائی تھے نا، تو دونوں ہی ماشاءاللہ مجتہد بھی تھے اور دونوں ہی فقیہ تھے، دونوں محدث تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دونوں سید مرتضیٰ کے شاگرد بھی تھے، شیخ مفید کے شاگرد بھی تھے، وہ بڑے بڑے علماء کے شاگرد رہے ہیں، یہ تو بڑا مقام ہے ان کا. لیکن سید رضی جو تھے نہج البلاغہ کے کمپائلر، تو وہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے. تو دونوں بھائی تو بڑے شاعر اور ادیب بھی تھے. تو انہوں نے نہج البلاغہ جو کمپائل کی تو ان کا مقصد حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کو جمع کرنا نہیں تھا. اگر فقط حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو حضرت علی کے خطبات جتنے نہج البلاغہ میں ہیں اتنے ہی کم و بیش مزید تھے جو انہوں نے جمع نہیں کیے، جو اس زمانے تک موجود تھے، اور بعض دیگر کتابوں کے اندر ان کو جمع بھی کیا گیا ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات میں سے بھی وہ خطبات اور خطبات میں سے بھی وہ پیراگراف، وہ جملے جو ان کے خیال میں عربک لٹریچر کا ماسٹر پیس ہے، جس کی ایک لٹریری ویلیو ہے، کہ عربک لٹریچر کا جو ایک ماسٹر پیس ہے ان کو کمپائل کیا جائے. تو اس لیے انہوں نے وہ جملے کمپائل کیے. اور چونکہ ان کا مقصد کوئی حدیث کی کتاب لکھنا نہیں تھا، اگر حدیث کی کتاب لکھ رہے ہوتے تو یقیناً حوالے بھی لیتے، تو ان کا مقصد حدیث کی کتاب کمپائل کرنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حوالے نہیں دیے اور اس کو جمع کر لیا. اچھا، اب جب یہ منظر عام پر آگے نہج البلاغہ اور ظاہر ہے کہ ایک دم پاپولر ہو گئی، قبولیت ہوئی اس کی بہت زیادہ، اور اس کے اوپر پھر تنقید بھی ظاہر ہے کہ آئی، تو ہمارے بہت سے علماء نے نہج البلاغہ کی اسناد کے اوپر پوری کتابیں لکھی، اور ملٹیپل والیومز کی کتاب، 8 جلدوں کی، 6 جلدوں کی کتابیں، جن کے اندر نہج البلاغہ کے ایک ایک جملے کی چھان بین کی گئی ہے، اور کون سا جملہ کہاں سے اٹھایا گیا ہے، یا سید رضی سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھیں 500 سال تک، ان کتابوں میں یہ خطبات، یہ پیراگراف، یہ جملہ کہاں کہاں ہے، اس کے اوپر انہوں نے کتابیں کمپائل کی نہج البلاغہ کے اسناد پہ. اگر آپ نے اردو میں جو ترجمہ ہمارے ذیشان رضا جوادی صاحب نے کیا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی بعض خطبات کے حوالے لکھے، سب نہیں لکھے جا رہے کہ سب لکھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ مشہور کتابیں جو ہیں تو ان کے حوالے انہوں نے لکھ دیے ہیں بعض جگہوں پر. تو وہ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ انہی کتابوں سے لکھے، ورنہ اس کے اوپر پوری کتاب ہے، موٹی کتابیں.
جنہیں ایک ایک جملے کا ریفرنس ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا گیا ہے. بعد والوں نے یہ کام کیا اور کر کے یہ بتایا کہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں وہ علم الحدیث کے اعتبار سے بھی، روایت و درایت اور علم رجال کے اعتبار سے بھی موسٹ آتھینٹک خطبے ہیں. یہ اس کے اوپر کام ہوا. تو دیکھیں یہ بڑا کام ہوتا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جو ناقدین ہیں ان کا تو کام ہی ہے تنقید کرنا، جو تنقید کریں گے. تو آج بھی اگر کوئی شخص کوئی خطبہ لے کے آ جاتا ہے، فرض کریں خطبۃ البیان لے کے آ جاتا ہے، اس کے اندر فرض کریں کہ اس قسم کے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ مثلا میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، اور میں ہوا چلاتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس خطبے کی اوتھینٹسٹی کیا ہے اور یہ کس کتاب میں سب سے پہلے اس کو لکھا گیا. ایک چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ سب سے پہلے کس نے لکھا. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. تصویر چل رہی ہے، ایک آسان چیز بتاؤں آپ کو، آج کل جو ہے تصویریں بہت چلتی ہیں، تصویریں، ویڈیوز، ٹھیک ہے. اب وہ ایک ویڈیو دکھا دیا گیا، وہ مری میں ایک گاڑی جو ہے وہ گر رہی ہے اس کے اندر. اچھا اب آپ کو کیا پتا یہ ویڈیو اسی مری کے عجیب اسی واقعے کی ہے جو یہ کل پرسوں ہو رہا ہے، یا یہ کہ مثلا کوئی پرانی ہے، یا یہ کہ مثلا کسی اور ملک کی ہے. ایک ویڈیو دکھائی گئی، اس کے اندر ایک طیارہ جو ہے وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ بمپنگ والی لینڈنگ، پہلی لینڈنگ، اور اس کے بعد دکھایا گیا کہ ایرانی اتر رہے ہیں اس میں سے. اچھا اب وہ جو طیارہ دکھایا گیا ہلتے جلتے اترتے ہوئے وہ اور ہے، اور جس سے لوگ اتر رہے ہیں وہ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج کل بہت کامن ہے، سوشل میڈیا پہ کون پوچھتا ہے، وہ سب چل رہی ہیں چیزیں. ایک بچے کی تصویر ہے جو پتہ نہیں کہاں کہاں چلی ہے، وہ ایک مکان گرا ہوا ہے اور اس کے ملبے کے نیچے ایک بچہ ایسے گرا ہوا ہے. اب وہ جناب کشمیر میں بھی چل رہا ہے، وہ فلسطین میں بھی چل رہا ہے، وہ یمن میں بھی چل رہا ہے، وہ عراق میں بھی چل رہا ہے، وہ افغانستان میں بھی چل رہا ہے. ہر جگہ وہ تصویر کہ جی یہاں کا ہے، دوسرا کہتا ہے وہاں کا ہے، تیسرا کہتا ہے وہاں کا ہے. تو ایک آدمی ایک بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، پیچھے بم کا دھماکہ ہوا ہے، زخمی ہے وہ بچہ، وہ لے کے جا رہا ہے. یہ تصویر بھی ہر جگہ چل رہی ہے، یمن میں بھی دکھا دی گئی ہے، اور فلسطین میں بھی دکھا دی گئی، کشمیر میں بھی دکھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک جگہ میں نے دیکھی کہ کسی نے دو تصویر لگائی، وہی آدمی ہے، وہی بچہ ہے، ایک جگہ وہ کوئی اور کپڑے پہنا ہوا ہے، ایک جگہ کسی اور کلر کے کپڑے پہنا ہوا ہے. بلکہ ہمارے تو ایک یونائٹڈ نیشن میں جو ہمارے نمائندہ ہیں خاتون نے، انہوں نے ایک دفعہ تصویر دکھا دی تھی جنرل اسمبلی میں کسی خطاب کے دوران کہ دیکھیں کشمیر میں یہ مظالم ہو رہے ہیں. بعد میں انڈینز نے اس کو نکالا کہ یہ تو فلسطین کی تصویر ہے جس کو کشمیر میں دکھا رہی تھی. اچھا اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ تصویر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے. گوگل فوٹو میں جا کے اپلوڈ کر دیں تو آپ کو یہ آ جائے گا کہ یہ تصویر کن کن ویب سائٹس پہ کہاں کہاں ہے. جس طرح ٹیکسٹ سرچ کرتے ہیں اس طرح پکچر سرچ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ سرچ کر لیتے ہیں پکچر کو اور اس میں ظاہر ہے کہ آ جاتا ہے یہ تصویر کہاں کہاں ہے. پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے اپلوڈ کیا. صحیح ہے. سب سے پہلے یہ تصویر کس نے اپلوڈ کی، اور جس نے سب سے پہلے یہ تصویر اپلوڈ کی اس نے کیپشن کیا لگایا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ تصویر جب کسی نے ڈالی، کیونکہ اب تو ایک دنیا بعد انٹرنیٹ پر ایک چیز سرچ کریں ہزاروں ویب سائٹ پہ جاتی ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا البتہ ڈیٹ وائز کہ سب سے پہلے اس کو کس نے اپلوڈ کیا. اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تصویر ایکچولی کس کی ہے. ایک ٹیکنیک ہے. تو یہ وہی ٹیکنیک ہے جو ہم لوگ احادیث کے لیے، خطبات کے لیے اور چیزوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ حدیث کس نے نقل کی، سب سے پہلے یہ خطبہ کس کتاب کے اندر آیا. ورنہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مثلا 1000 سال کے بعد ایک شخص کلیم کرے کہ میرے پاس امیر المومنین کا خطبہ ہے. اب آپ کیسے پتہ چلے گا وہ امیر المومنین کا خطبہ ہے؟ آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ 1000 سال تک کسی کے پاس نہیں رہا یہ. اچھا قلم نسخے بھی قابل اعتبار نہیں. قلم نسخے آپ کو کیا پتا کس کے لکھے ہوئے؟ تو پچھلے دن میں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو آ گئی تھی، قرآن کے قلم نسخے آ گئے ائمہ تاریخ کے زمانے کے. یہ جتنے نسخے رکھے ہوئے ہیں لائبریریز میں اور جتنے نسخے میوزیم میں رکھے ہیں ائمہ تاریخ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن، کوئی بھی آتھینٹک نہیں ہے. یہ کوئی آتھینٹک نہیں ہے. تو یہ منسوب ہے، کسی نے منسوب کر دی. تو یہ سب منسوب ہے، یہ سب چیزیں. اب اس کی اپنی ایک ریسرچ میتھڈولوجی ہے، جو مینuscript کی ریسرچ میتھڈولوجی اور ڈفرینٹ ہے. اس پہ جا کے اس کو ریسرچ کی جاتی ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ صاحب مثال کے طور پر یہ ٹیکسٹ ہے یہ 1000 سال پرانا ہے. اس کی فورینسک ہو، اس کو چیک کیا جائے گا اس کی جو انک ہے وہ 1000 سال پرانی ہے یا نہیں ہے.
فرض کریں یہ تو 200 سال پرانی ہے. تو یہ بڑی ٹیکنیک ہے اس کے اندر جو کیلیبری فونٹ کے ساتھ ہو گیا نا. یہ فونٹ تو بعد میں لانچ ہوا, لیٹر پہلے بن گیا. تو یہ ٹیکنیک ہے نا اصل میں. تو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کی مدد سے چیک اور ویریفائی کیا جاتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنی آسانی سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو لوگ اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں اس کام میں, پھر کہیں جا کے اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں. علم الحدیث, علم درایا, علم رجال, ان چیزوں کی مہارت حاصل کریں گے, پھر وہ جا کے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اتھینٹک ہے یا اتھینٹسٹی کے کس لیول کے اوپر ہے. تو اگر ایک خطبہ کوئی آئیں لے کر آ جائے اور یہ کلیم کرے کہ علی علیہ السلام کا خطبہ ہے, تو اس کو چیک کرنا ہوگا نا. اور یہ کہ آج تک کسی کتاب میں کیوں نہیں آیا, 1000 سال تک تو کسی کتاب میں نظر نہیں آ رہا, ایک دم آ گیا. اور پھر سب سے آسان جو چیز ہے اس میں, جو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو رکھ کے چیک کریں حدیث کو. ٹھیک ہے نا. پچھلے دفعہ ہم جناب سیدہ کے والے سے گفتگو کر رہے تھے, تو ادھر سے انہوں نے حدیث پیش کر دی کہ جی آپ کے بابا یہ فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں, ہم تو جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا, اور انہی کے سامنے فرمایا, کوئی اور عربی ہے بھی نہیں اس کا, کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں, وہ اکیلے ہی ہیں بس, انہی کے سامنے فرمایا. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا اس جملے سے کون افیکٹ ہو رہا ہے؟ اگر حضور یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ صدقہ ہے, تو اس جملے سے کون افیکٹ ہو رہا ہے؟ ان کی فیملی افیکٹ ہو رہی ہے. تو وہ جو اس جملے سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا انہوں نے فرمایا, اور باہر کے ایک شخص جس کی بیعت اچانک ہوئی ہے, حادثاتی طور پر ہوئی ہے, جس کا اعتراف حضرت عمر کہہ رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر کی بیعت تو بس حادثاتی طور پر ہو گئی. تو جن کی بیعت حادثاتی طور پر ہو گئی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بابا یہ فرما کر گئے. اچھا, اب جو کچھ انہوں نے فرما دیا اپنے حساب سے, وہ خود ہی اس کے راوی ہیں. اس کے مقابلے شیطانی نے کیا کیا, جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھ دی بہت ساری جو وراثت سے متعلق آیتیں. ایک آیت جس میں وہ بھی تھی, سلیمان داؤد, سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. تو سلیمان بھی نبی اور داؤد بھی نبی, ایک نبی وراثت لے رہے ہیں, ایک نبی وراثت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت دیتے ہیں. قرآن کی آیت شاید علی نے پڑھ دی کہ انبیاء وراثت لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. اب قرآن کے معنی یا حدیث کے معنی؟ تو دیکھیں یہ تو بہت کامن سی بات ہے جو اسلامک اسٹڈیز کا معمولی تعلیمی بھی جاتا ہے کہ ہمیشہ حدیث کو قرآن پہ رکھ کے چیک کیا جاتا ہے, قرآن کو حدیث پہ رکھ کے چیک نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ حدیث کو قرآن پہ رکھ کے چیک کیا جاتا ہے, اور اگر میچ کرے تو قبول کرو, اور میچ نہ کرے تو دیوار پہ نہیں مارو. یہ حکم. کیونکہ دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسی بات فرما دیں جو قرآن کے خلاف ہے؟ تو ممکن نہیں ہے نا. آپ لوگ جو کچھ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی نہیں ہوا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہی کے مطابق فرماتے ہیں. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کو ایسی بات کہہ دے جو وحی کے خلاف ہو. یہ سارا سی بات ہے نا. لہذا ایسی کوئی چیز کہ جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو, اگر وہ پیغمبر اکرم سے منسوخ کی گئی یا امیر المومنین سے منسوخ کی گئی یا کسی معصوم سے منسوخ کی گئی, تو وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی. باقی چاہے آپ فورینسک کرتے رہیں اور ہسٹوریکل اس کی جو کمپائلیشن ہے اس کو دیکھتے رہیں, وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہت سارا سی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پہ رکھ کے چیک کریں. اگر وہ چیز قرآن سے ٹکرانے والی ہو پھر تو اس کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. تو دیکھیے قرآن کریم جو سارا سے الفاظ میں کہہ رہا ہے اللہ الذی خلقکم, اللہ نے تمہیں خلق کیا, ثم رزقکم, پھر وہی رزق دیتا ہے, ثم یمیتکم, وہی موت دینے والا ہے, ثم یحییکم, وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء, جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ سوال ہے, وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا قرآن. تو جواب واضح ہے کہ کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ آف کورس نہیں کر سکتا. تو سبحان اللہ عما یشرکون,
پاک ہے وہ ان چیزوں سے جو مشرک لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اس کو شرک کہا گیا. اور شرک جلی ہے، یہ شرک خفی نہیں ہے، یعنی واضح شرک ہے کہ جس میں دو رائے نہیں. تو وہ صفات جو ایکسکلوسیولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، وہ اگر کسی اور انسان میں فرض کیے جائیں کہ کوئی اور بھی خالق ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی رازق ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی موت و حیات دے سکتا ہے، ہاں ذریعہ اور وسیلہ بن سکتا ہے، یہ میں نے عرض کیا. کوئی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے کسی کی، کوئی حیات کا ذریعہ بن سکتا ہے کسی کی. تو ذریعہ اور وسیلہ بننا جو ہے وہ شرک نہیں. اور اس میں مؤثر ہو سکتا ہے، کوئی کسی کی تاثیر ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کوئی مخلوق شریک ہے تو یہ شرک در صفات خدا ہے. اور شرک در عبادت، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک دو آیتیں ان میں سے کچھ میں سنا چھوڑنا چاہتا ہوں، دوبارہ سن لیں اگر سنا چکے ہیں تو. بعض آیتیں ان میں سے کہ قرآن کریم میں شدت کے ساتھ شرک کی مذمت آئی ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی شرک کی مذمت آئی، کیونکہ شرک قابل قبول نہیں کسی بھی طور پر. توحید اور توحید خالص چاہیے. سورہ نساء میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ کسی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کر دے گا. کوئی حالت شرک میں اگر مر گیا اس کی معافی نہیں ہو سکتی. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت افترا کیا، یعنی خدا کی طرف بہت غلط بات کو اس نے منسوب کیا. یا سورہ حج میں کہا گیا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے شریک خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے زمین پہ گر گیا. فتخطفه الطیر، اور پھر پرندے اس کو اچک کر لے گئے. اور تہوی به الريح فی مکان سحیق، یہ ہوا اس کو کہیں دور اڑا کے پہنچا دیتی. یعنی ایک پتا اگر درخت سے ٹوٹ کے گر گیا تو اب وہ اپنے مرکز سے ہٹ گیا، اب وہ پتا بے سہارا ہے، وہ پتا لا بالش ہے، اس کو کوئی بھی ہوا کا جھونکا اڑا کے کہیں بھی لے جا کے پھینک سکتا ہے. تو انسان کی اہمیت بھی اس وقت ہے کہ جب تک کہ وہ خدا سے جڑا رہے. اگر وہ خدا کو چھوڑ دے اور غیر خدا کی طرف چلا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے زمین پہ گر گیا، اب اس کو کوئی پرندہ اٹھا کے لے جائے یا کوئی ہوا کا جھونکا اس کو کہیں اور لے جائے. سورہ لقمان میں کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ نصیحت کر رہے تھے. کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹا دیکھو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو شرک کو کہا گیا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے، صالحین نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ نصیحتیں کی اپنی اولاد کو کہ وہ شرک نہ کرے. اور امیر المومنین نے بھی اپنی وصیت نامے میں، جو طویل والا وصیت نامہ ہے مکتوب نمبر 23، اس میں فرمایا کہ وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ دیکھو میری وصیت تم سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وصیت فرما رہے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ فلا تضيعوا سنتہ، کہ دیکھو پیغمبر اکرم کی سنت کو ضائع نہ کرو. خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پیغمبر کی سنت کو ضائع نہ کرو، یعنی پیغمبر اکرم کی سنت کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول کی سنت یعنی دین کی تعلیمات، ٹھیک ہے، دین کی تعلیمات جو ہیں وہ
قرآن میں ہیں یا سنت میں ہیں. تو قرآن میں چیزوں کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ عام طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر چیزوں کو بہت کمپیکٹ فارم میں بیان کیا گیا، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سنت میں ہے، پیغمبر کی سیرت میں ہے، پیغمبر کے ارشادات میں ہے ظاہر. تو یہ دونوں جو ہے وہ جو سورسز آف اسلامک لا یا سورسز آف اسلامک جیورسپروڈنس، تو وہ ہے قرآن ہے اور ایک پیغمبر کی سنت ہے. اقیموا ھذین العمودین، یہ دو پلرز ہیں، ان کو تھام کے رکھو. یہ دو پلرز ہیں، توحید اور پیغمبر کی سنت. یہ دو پلرز ہیں. اقیموا ھذین العمودین واوقدوا ھذین المصباحین، اور یہ دو چراغ ہیں، ان کی روشنی میں سفر کرو. یہ دو پلرز ہیں، ان کو تھامے رکھو، اور یہ دو چراغ ہیں، ان کی روشنی میں چلو. ٹھیک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن اور سنت کی جو اصطلاح ہے نا وہ سنیوں کی اصطلاح ہے، اور شیعوں کی تو قرآن اور اہل بیت والی اصطلاح ہے یا قرآن اور اطرت والی اصطلاح ہے. تو وہ جو قرآن اور سنت اور قرآن اور اہل بیت والی بحث ہے وہ اور ہے. یہ تھوڑا ان دونوں کے اندر ذرا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں، اس کو گڑبڑ نہ کر دیں. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں کوئی 1986 میں یا 87 میں شہید عارف حسین الحسینی نے قرآن و سنت کانفرنس رکھی تھی ایک لاہور میں. تو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے تقریریں کی ان کے خلاف، یہ ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی سنت، قرآن و سنت. تو یہی غلط فہمی ہے، قرآن و سنت کی اصطلاح کہاں سے آ گئی. بہت سی اصطلاح شاید کم استعمال ہوتی ہے معاشرے میں، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہ رہا وہ. تو وہ جو بحث ہے قرآن اور سنت اور قرآن اور اطرت، وہ اور بحث ہے. وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کا ہادی، اس امت کا رہبر، اس امت کا قائد کون ہوگا. کیا اللہ کے رسول کسی کو بنا کر گئے یا بنا کر نہیں گئے، اس امت کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو وہاں ہمارا استدلال یہ ہے کہ اللہ کے رسول بنا کر گئے اور یہ فرما کر گئے کہ میرے بعد یہ اطرت اہل بیت، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو وہ جو حدیث ثقلین ہے، یہ اس امت کے لیے جو ہدایت کا ایک نظام ہے، جو ہادیان برحق ہیں، جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے امت کی، وہ اس میں پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں نظریہ یہی ہے ہمارا، قرآن اور اہل بیت، کہ اللہ کے رسول دو چیزیں چھوڑ کر گئے. اور وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن اور سنت چھوڑ کر گئے. حالانکہ اہل بیت کا والی حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر صحابہ کی کتابوں میں ہے، اور سنت والی حدیثیں بھی امام مالک نے الموطا میں لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی جگہ سنت. تو وہ ایک اور بحث ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسلام کا سورس کیا ہے، سورس مٹیریل کیا ہے. اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ریسورس کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. سورسز آف اسلامک لا اور سورسز آف اسلامک جیورسپروڈنس اور سورسز آف شریعہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن اور سنت. ٹھیک ہے. دین کا سورس، شریعت کا سورس جو ہے وہ اصل میں تو ایک ہے، اور وہ ہے وحی. دین کا سورس جو ہے وہ اصل میں ایک ہے اور وہ ہے وحی. اس وحی کی دو شکلیں ہیں. بعض علماء نے اس کے لیے ایک اصطلاح بھی استعمال کی ہے. ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے. ایک وحی مطلوع ہے تلاوت شدہ وحی، جس کو تلاوت کیا گیا، ریسائٹڈ وحی، جو پرسکرائب ٹیکسٹ ہے، جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور آپ نے اس کی تلاوت کرنا، امت تک پہنچایا. ٹھیک ہے. جو ہے قرآن یا گزشتہ امتوں کے لیے گزشتہ آسمانی کتابیں، جس کو ہم کہتے ہیں کتاب. اور دوسری وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی.
اس میں پیغمبر کا قول بھی شامل ہے، پیغمبر اکرم کا فعل بھی شامل ہے، اور پیغمبر اکرم کی تقریر بھی شامل ہے۔ قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر۔ تقریر کا مطلب یہاں پر اسپیچ نہیں ہے، لیکن تقریر کا مطلب یہاں پر ہے سائلنس۔ ٹھیک ہے، سائلنس، سائلنس ان ایگریمنٹ، کہ آپ اگر حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی، حضور کے سامنے کوئی عمل انجام پایا اور آپ خاموش رہے، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر منع نہیں فرمایا آپ نے تو وہ کام، وہ بات، وہ واقعہ جب وہ رپورٹ کیا جائے گا تو وہ بھی سنت اور وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ اگر وہ کام خلاف شریعت ہوتا تو یقیناً آپ منع فرماتے، جو آپ کا منصب تھا۔ اگر وہ کام غلط ہوتا تو یقیناً آپ اس سے منع فرماتے۔ اگر آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی دین ہے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول جو کوئی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ تو اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں وہی کے مطابق کرتے ہیں۔ بس جو کچھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ بھی وحی ہے، جو کچھ عمل کر کے دکھایا وہ بھی وحی کے مطابق ہے، اور جو کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا اور آپ نے منع اگر نہیں فرمایا وہ بھی وحی کے مطابق، وہ بھی حجت ہے۔ تو یہ سب سنت اور سب حدیث ہے، تو کوٹ کیا جائے گا حدیث ہے، بیان کیا جائے گا تو سنت ہے۔ اور یہ تو ایک عام مسلمانوں والی اصطلاح ہے، ڈیفینیشن ہے۔ شیعوں والی ذرا اس سے اور آگے ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ نہ صرف پیغمبر اکرم بلکہ تمام معصومین کے جو ارشادات ہیں وہ حدیث اور سنت ہیں۔ تمام معصومین نے جو عمل کر کے دکھایا وہ بھی حدیث اور سنت ہے، اور تمام معصومین کے سامنے اسی طرح کوئی عمل اگر انجام پایا یا کوئی بات کی گئی اور انہوں نے منع نہیں فرمایا تو وہ بھی حجت ہے اور وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے شیعوں کے جو حدیث کی رینج ہے نا وہ ذرا 250 سال پر مشتمل ہے، جبکہ عام مسلمانوں کی جو حدیث کی رینج ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ تو 23 سال کے اندر سارے مسائل کا حل ملنا ذرا مشکل ہے۔ جب نہیں ملا وہ حل تو لوگوں نے پھر قیاس اور استحسان اور مصالح مرسلہ اور عرف اور فلاں بہت سارے اور راستے ڈھونڈ کے نکالے۔ تو اس طرح جو ہم کہتے ہیں سنت، اس سے مراد سنت پیغمبر بھی ہے اور سنت اہل بیت ہے۔ تو ہمارے پاس جو سورس ہے شریعت کا یہ یہی ہے، یا قرآن ہے یا سنت ہے۔ تو اقیموا هذین العمودین واوقدوا هذین المصباحین، یہ جو چراغ ہیں تو انہی کے سہارے چلو۔ تو شرک کی بڑی مذمت کی گئی قرآن میں بھی، امیر المومنین کے وصیت نامے میں بھی، اور صاف صاف کہا گیا شرک سے بچنے کے لیے۔ پھر شرک ہے شرک در عبادت، عبادت میں شرک۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کو چھوڑ کے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اشارہ ان بتوں کی طرف ہے جن کے لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے تھے نہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اچھا، مشرکین جو تھے تو وہ بھی مختلف ٹائپ کے تھے۔ کچھ ایسے تھے بہت ہی جاہل جو سمجھتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، کچھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے لیکن خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ تو خدا نہیں ہے لیکن یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، سورس ہے۔ شفاع یعنی شفیع ہے ہمارے، شفیع یعنی سورس ہے، یہ سورس ہے ہمارے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، آپ ان سے کہیے اچھا تو تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہ رہے ہو کہ جو معاذ اللہ خدا کے علم میں بھی نہیں، کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا سورس بھی ہے خدا تک پہنچنے کا جس کا علم صرف تمہیں ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون،
آگے وہ ان چیزوں سے جو یہ مشرک لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو شرک کہا گیا. اچھا اسی آیت کے حوالے سے ایک طبقہ وہ ہے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے اور بتوں وہ کہتے تھے کہ ہمارے وسیلہ ہیں. تو دیکھیں اگر یہ والی آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو وسیلے کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں دوسری آیت وہ ہے جس میں کہا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وسیلہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو وسیلہ ہے. اب کیا ہے چلیں اس کو چھوڑتے ہیں فی الوقت اس بحث میں نہیں جا رہے. کبھی آئے گی یہ بحث لیکن فی الوقت ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے وسیلہ. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے وسیلہ جس کو تلاش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بس کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے. کوئی چیز تو ہے وسیلہ. اب اس کو آپ تلاش کریں کیا ہے وہ. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جی مشرکین جو تھے وہ بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے. تو اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے وسیلہ ایک حقیقت ہے اور وسیلہ اختیار کرنے کے لیے کہا بھی گیا ہے. بس 2-3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی طرف سے گھڑ لیں جو یہاں مذمت کی جا رہی ہے یہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خود ہی بت بناتے تھے اور اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کو خود ہی کہتے تھے کہ وسیلہ ہے. تو وسیلہ وہ تلاش کرو جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. اگر اپنی طرف سے وسیلہ بنا دیا تو وسیلہ ویلڈ نہیں. ٹھیک ہے. تو وسیلہ بنانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلے کو تلاش کرو. یہاں تو آپ خود ہی بنا رہے وسیلہ اپنے ہاتھ سے, پتھر سے, لوہے سے, مٹی سے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. تو وہ وسیلہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ وسیلہ جو ہے وہ خدا نہیں ہے. وسیلہ خدا نہیں ہے, وسیلہ وسیلہ ہے. وسیلہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جیسے ایک زینہ ہے اوپر تک جانے کا ذریعہ ہے وہ. تو اوپر والے فلور میں پہنچنے کے لیے آپ زینہ کا سہارا لیتے ہیں. تو زینوں کو آپ فرسٹ فلور نہ سمجھیں. زینہ فرسٹ فلور نہیں ہے. زینہ فرسٹ فلور تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو وسیلے کو خدا قرار نہ دیں, وسیلے کو وسیلہ سمجھیں. تو انسان کے پاس جو کچھ آتا ہے خداوند عالم کی طرف سے وہ اسی وسیلے کے چینل کے ذریعے آتا ہے, اور جو کچھ یہاں سے جاتا ہے وہ بھی اسی وسیلے کے چینل سے جاتا ہے. جو ہمارا تصور ہے انبیاء کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں, وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. خدا کی طرف سے کوئی چیز آئے گی تو انہی کے ذریعے سے آئے گی. مثلا ہدایت آئے گی تو ان کے ذریعے سے آئے گی. قرآن آئے گا تو انہی کے ذریعے سے آئے گا. ڈائریکٹ کسی کے پاس کوئی ایک انات آنا کا کوثر بھی نہیں آیا. تو جو کچھ بھی آیا وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے آیا. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا قرآن ہے. انہوں نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے, ہم نے کہا سورہ بقرہ ہے. انہوں نے کہا یہ سورہ کوثر ہے, ہم نے کہا یہ سورہ کوثر ہے. انہوں نے کہا یہ سورہ توبہ ہے, اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ فرما رہے ہیں تو اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے. کہ ہمارے پاس آیا تھا کوئی فرشتہ؟ ہمارے کیا کسی کے پاس بڑے سے بڑے علامہ کے پاس کوئی ایک فرشتہ آیا ہو کبھی؟ ایک ہی مرتبہ آئے گا, فرسٹ اینڈ لاسٹ, لے کے جائے گا, ساتھ ہی لے جائے گا. تو ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا کہ جس نے یہ بتایا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ہمارے پاس تو حضور نے بتایا کہ یہ. تو اگر ہدایت ہمارے پاس آئے گی, اگر قرآن ہمارے پاس آئے گا, عبادات کے طریقے, نماز کیسے پڑھنی ہے,
سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو نماز حضور سے ملے گی، روزے حضور سے ملیں گے، اخلاق حضور سے ملے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس پہ حسنہ ان سے ملے گا. انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم ان سے ملے گا. تو دین ان سے ملے گا، قائد ان سے ملیں گے، اخلاق ان سے ملے گا، عبادات ان سے ملے گی، ہر چیز ان سے ملے گی. اور جب اس امت کا لیڈر بنانا ہو، جب حضور کہہ دے کہ یہ من کنت مولا ہو ھذا فلی مولا، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، تو امت نے کہا نہیں ہم الگ میٹنگ کر کے بنائیں گے، پورا دین ہم ان سے لیں گے لیکن یہ ہم الگ کریں گے. تو اللہ کے رسول سے یہ ساری چیزیں ملیں. جو چیزیں اوپر سے آئیں گی وہ سب انہی کے ذریعے سے ہیں، جو چیز یہاں سے جائے گی وہ انہی کے ذریعے سے جائے گی. ہم جو عبادات انجام دیں گے یہ پہلے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر آگے فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے جوان میں آپ پڑھتے ہیں نا امام زمانہ کے لیے کہ بار الہ ہماری عبادتوں کو ان کے فعل میں قبول فرما. تو یہ جو ہماری عبادتیں جائیں گی یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ان کے ذریعے سے جائیں گی، ائمہ طاہرین کے زمانے میں ان کے ذریعے سے جائیں گی، موجودہ زمانے میں امام زمانہ کے ذریعے جائیں گی. تو یہاں سے جو چیز جائے گی وہ ان کے ذریعے سے جائے گی. جو ہماری دعائیں اور حاجات جائیں گی وہ انہی کے ذریعے سے جائیں گی، وہ وسیلہ ہے. ہماری حاجتیں وہ نہیں پوری کریں گے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے کلام اور شاید تو آج کل پتہ ہے آپ کو کیسے کیسے آ گئے ہیں، دوسرے درجے کے تیسرے درجے کے ایسے ایسے کلام لکھ دیتے ہیں، بس ترنگ میں ہوتے ہیں وہ. تو یہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی کبھی، نہ عقائد پہ، نہ تاریخ پہ، نہ کربلا کے واقعے پہ. اور آج کل چیزیں بڑھ رہی ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے، مجالس میں ماشاءاللہ بہت کثرت ہو گئی ہے عزاداری میں. تو ہر صاحب بیاض کو نوحہ بھی پڑھنا ہے. نوحے بھی آج کل یوٹیوب پہ آتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. اس کو لکھوانا بھی ہے کسی شاعر سے. اب شاعر نوحہ لکھنے والے بھی لمیٹڈ ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں. کربلا کے واقعات کی تو کافی ڈیٹیلز میں اویلیبل ہیں اور بیان بھی ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے شاعروں نے بھی کافی لکھ دیا ہے. لیکن اب یہ جناب سیرہ کے مصاحف کے حوالے سے چیزیں لٹریچر بہت ڈیٹیلز اس کی ہے نہیں اتنی سامنے، اتنا مطالعہ کون کرے. تو خود ہی کہانیاں بنا رہے ہیں، خود ہی واقعات بنا کے خود ہی اشعار، تو پورے واقعات والے اشعار بنا دیتے. ایک میں کسی کا نوحہ سن رہا تھا، بہت اچھا پڑھا ایک بچے نے، اور شاعر بھی لگتا ہے کہ کوئی مناسب سا شاعر ہے، اس کی شاعری کوئی ٹھیک ہی لگ رہی تھی، مطلب شاعری کے اعتبار سے ایسی کمزور نہیں تھی. لیکن اس نے جناب سیدہ کا خطبہ پورا اس کے اوپر پورا کلام لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، جناب سیدہ کے خطبہ فکر. تو اتنا کلام لکھا اور کچھ پڑھا بھی کسی نے طرز بنایا. ایک مرتبہ خطبہ بھی پڑھ لیتے بھائی. اتنی زحمت جب آپ نے کی ہے، شاعری بھی کی، طرز بھی بنایا، پڑھ بھی رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ خطبہ بھی پڑھ لو. کوئی خطبہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے جو آپ نہیں پڑھ سکیں. آدھا گھنٹہ لگے گا، 20 منٹ لگیں گے، پڑھ لیں گے آپ خطبہ کو پورا. تو خطبے کو پڑھ کے پھر آپ کلام لکھیں تو وہ جناب سیدہ کا خطبہ ہوگا. اب تو یہ آپ کا خطبہ ہو گیا، یہ تو آپ نے اپنا خطبہ لکھ دیا. تو اس طرح ہو رہا ہے اصل میں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اصل میں ذریعہ اور وسیلہ جو ہے نا وہ خدا نہیں. یہاں سے اگر ہماری حاجتیں جائیں گی تو انہی کے دروازے سے جائیں گی. یہ ہے باب الحوائج. باب الحوائج کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تشریح آئی ہے بعض احادیث کے اندر کہ باب الحوائج الی اللہ، باب الحوائج الی اللہ ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں جو ہماری حاجتیں جائیں گی اس کا یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دروازہ ہے. جیسے آپ کسی ادارے میں اپلیکیشن دینے جائیں گے تو وہاں ریسیپشن ہوگا، آپ وہاں ریسیو کروائیں گے اور واپس آ جائیں گے. کوئی اپلیکیشن بعد میں اوپر تک جائے گی، تو آپ وہاں نہیں جا سکتے سائن کروانے کے لیے. آپ کو تو یہاں دینا ہے، پہنچانا ہے. تو آپ نے اپلیکیشن یہاں پہنچا دی، اب آپ کی اپلیکیشن وہاں جائے گی. تو یہ باب الحوائج ہر امام
صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں ہے، مشہور ہو گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، ورنہ ہر امام ہمارے دور میں ہمارے اپنے زمانے کے امام وہ بھی باب الحوائج الی اللہ ہے. ادھر سے کوئی چیز آئے گی انہیں کے ذریعے سے آئے گی، ادھر سے کوئی چیز جائے گی تو انہیں کے ذریعے سے جائے گی. اب ہماری حاجتیں ہوں، ہماری عبادات ہوں، ہماری نمازیں ہوں، کوئی چیز بھی جائے گی تو خدا اور بندے کے درمیان یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، یہ حجت خدا ہے، اولی الامر ہیں، ولی نعمت ہیں. نعمتیں خدا بھیجے گا تو بھی انہیں کے ذریعے بھیجے گا، مصیبتوں کو ٹالے گا تو انہیں کے ذریعے ٹالے گا. ٹھیک ہے، تو یہ خدا کا ایک نظام ہے. لیکن خدا ان چیزوں کے لیے مجبور نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے اس نظام کو اس طرح بنایا. خدا اگر حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے رزق تقسیم کرواتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا میکائیل کا محتاج ہے؟ خدا نے ایک نظام بنایا، خدا چاہتا تو کسی اور طریقے سے کر لیتا ہے اس کام. خدا تو محتاج نہیں ہے، لیکن خدا نے اس نظام کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ بھئی اب یہ رزق جو ہے وہ میکائیل کے ذریعے تقسیم ہے. اچھا، یہ ایک پروٹوکول ہے کہ مثلا اس طریقے سے یہ کام ہوگا. تو کیا آپ میکائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میکائیل اس مہینے ذرا دھارا دے دینا، ایکسپینڈیچر بڑھ گئی ذرا؟ نہیں کہتے نا آپ میکائیل سے. میکائیل تو وہی دے گا جو خدا نے طے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میکائیل سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اے ٹی ایم سے جا کے مانگ رہے ہیں، کیا اے ٹی ایم تیرے پاس بہت پیسہ ہے ذرا مجھے دے دے. اے ٹی ایم سے نہیں مانگتے نا آپ کو پتا ہے اے ٹی ایم تو نہیں دے گا، اے ٹی ایم تو اسی حساب سے دے گا جس حساب سے قانون بنا ہوا ہے. تو وسیلے کو وسیلہ سمجھنا چاہیے، وسیلے کو خدا قرار دینے سے منع کیا گیا. اور وسیلہ وہ ہے کہ جس کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے. تو شرک در عبادت خدا کئی آیتیں ہیں اس حوالے سے. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، کہ خدا کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو. اچھا، پکارنے پر بھی لوگوں کے ریزرویشن، جیسے کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ، ایک طبقہ کہتے ہیں یہ شرک. دیکھیں، اگر کوئی شخص ان کو الہ سمجھ کے پکارے گا تو یہ شرک. الہ کہنے سے منع کیا گیا. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہ پکارو. اچھا، بعض جگہوں پہ لفظ الہ نہیں بھی ہے، لیکن قرآن کی آیتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے. تو اگر فرض کریں کہیں پر نہیں بھی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. یہ جو پکارو ہے اس سے مراد عبادت، اللہ کی عبادت. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. اور اگر پکارنے کے معنی میں لیا جائے تو بھی دوسری آیتوں میں چونکہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ الہ کے طور پر نہ پکارو. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، الہ سمجھ کے نہ پکارو، کیونکہ الہ جو ہے وہ صرف خدا ہے. لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے. فتکون من المعذبین، تم ان میں سے ہو جاؤ گے جن پر عذاب کیا جائے گا. خدا کے علاوہ کسی الہ کو پکارنا، تو الہ کو پکارنے سے منع کیا گیا. یعنی معبود سمجھنا. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں سمجھتا. کوئی اگر یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس سے آپ پوچھیں تو کبھی نہیں کہے گا معاذ اللہ رسول اکرم کو وہ خدا سمجھتا ہے. ایسا کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلمان ہی جب ہوتا ہے جب ان کے رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور رسالت اور نبوت کے اقرار سے بھی پہلے ان کی ابدیت کا اقرار کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. پہلے وہ کہتا ہے عبدہ، پھر کہتا ہے رسول، کہ پہلے تو وہ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، وہ عبد ہیں، الہ نہیں. تو پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبد ہیں، وہ رسول اور اس کے رسول ہیں. تو جب مسلمان ہونے کے لیے ان کی عبدیت کا اقرار کرنا ضروری ہے،
تو ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو اس نیت سے یا رسول اللہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ وہ خدا ہے، یا کوئی یا علی مدد کہتا ہے اس نیت سے کہ حضرت علی علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہے۔ دیکھیں وسیلہ بننا بھی ایک مدد ہے، جو ہم یاری مدد کہتے ہیں تو توسل کی نیت سے کہتے ہیں نا۔ وسیلہ بننا بھی ایک مدد ہے۔ آپ نے کسی کا کام نہیں کیا، آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس کسی کو ملازم رکھیں، آپ نے کسی دوست کو فون کیا یار بے روزگار نوجوان ہے، اس کو ذرا کچھ کر دو، اس نے کہا اچھا ٹھیک مل لیجیے، اس نے کہا جواب میں لگا دیا، وہ آپ کو بھی شکریہ ادا کرے گا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرا کام کروایا، آپ نے محنت کچھ نہیں کیا، کام تو اس نے کیا، کہ نہیں آپ ذریعہ بنے نا، آپ وسیلہ بنے۔ تو وسیلہ بننا بھی ایک مدد ہے۔ بس ائمہ تعلیم کو جو ہم پکارتے ہیں توسل کے نیت سے، تو وہ وسیلے کے طور پر پکار رہے ہیں، نہ کہ ان کو خدا سمجھ کے پکارتے ہیں، نہ ان کو الہ سمجھ کے پکارتے ہیں، نہ ان کو خدا کے مقابلے میں کوئی مستقل قوت اور طاقت سمجھ کے پکارتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی شرک ہیں۔ نہ ہم ان کی عبادت کو جائز سمجھتے، صرف خدا کی عبادت، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اس کو پکارے کہ جو قیامت تک جواب ہی نہ دے سکتا ہو۔ دیکھیں یہ ساری آیتیں تو قرآن کی ہیں نا، یہ قرآن پیغمبر پر نازل ہوا، اور یہ ساری آیتوں کے جو مخاطب ہیں وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں مشرکانہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، اس سے پہلے والے سورہ جن کی آیت تھی، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ یہ آیتیں ان لوگوں کی مذمت میں آئی ہیں جو مشرکین مکہ ہیں یا اس زمانے کے کافر اور مشرک، اور وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا ومن اضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، کہ خدا کو چھوڑ کے تم اس سے دعا کر رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو جو قیامت تک تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بھی بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے۔ جیسے میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ اے ٹی ایم کے سامنے جا کے گیا اے ٹی ایم تیرے پاس بہت پیسہ ہے، تھوڑا مجھے بھی دے دے۔ اے ٹی ایم کے اندر یہ بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی فریاد سنیں۔ آپ چاہے سر ٹکرا دے اے ٹی ایم سے جا کے، آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو وہ یہ ساری آیتیں ان لوگوں کی مذمت میں ہیں جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، مسلمانوں پہ فٹ کر دیا آیتیں، اور وہ کہہ رہے یا رسول اللہ کہہ دیا تم نے، یہ تو شرک ہے، یہ وہی دیکھو وہی بات قرآن میں آئی ہے، یا علی کہہ دیا، یہ تو اور بڑا شرک ہو گیا۔ اور وہ لفظ یا کے اوپر یا نہ کہیں۔ اگر آپ نے کہا یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو حاضر سمجھتے ہیں، موجود سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے یا کہہ کے پکارا ان کو۔ یہاں تک کہ پیغمبر پہ درود اور سلام بھی یا کہہ کے نہ کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اگر آپ نے کہہ دیا تو ان کے خیال میں غلط ہو جائے گا یہ، کیونکہ اگر آپ نے یا کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو حاضر سمجھتے ہیں۔ آپ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یا نہ کہیں، یا ایسے سیکنڈ پرسن میں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ علیہ کا کہہ دیا اگر آپ نے کہ سلام ہو آپ پر، کیا وہ حاضر ہے، موجود ہے سامنے جو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہی مسلمان جو ہیں ہر نماز میں جب وہ تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اے نبی، تو سامنے مخاطب کر رہے ہیں نا ایھا النبی، تو وہاں مخاطب کر رہے ہیں، اور ویسے اگر کہہ دے یا رسول اللہ کہنے یہ تو غلط ہو گیا۔ ویسے مسلمانوں کے قبرستان سے گزریں گے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں کیسے کیسے لوگ ٹیڑے مڑے ہر طرح کی ہیں، اچھے برے،
لیکن اوور آل سب پر السلام علیکم یا اہل القبور سن رہے وہ سن رہے ہوں گے نا، جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں، جبھی تو آپ کو آداب میں بتایا گیا ہے کہ آپ کہیں اس طرح. تو جو عام لوگ سن رہے ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے، تو اللہ کے رسول نہیں سن سکتے. یہ تو عجیب تصور ہے. عام لوگوں کو تو آپ سلام کر رہے ہیں مخاطب کر کے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اگر کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک شرک ہو جاتا. تو یہ صرف کنفیوژن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو جو ٹرو اسٹیٹ آف افیئر ہے اس کو سمجھنا چاہیے. کیا وہ زندہ ہے؟ جی زندہ تو سب ہے نا. کس نے کہا کہ انسان جو مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے؟ سارے انسان زندہ ہے. انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور ائمہ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہر آدمی زندہ ہے. کفار و مشرکین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی زندہ ہے. عالم برزخ میں ہے، وہ برزخی زندگی ہے ان کی. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب وہ برزخی زندگی میں چلے گئے. جنگ بدر میں جب مر گئے 70 کفار مشرکین، تو حضور نے ان سب کو ایک کنویں میں ڈال دیا. قلیب میں کنواں تھا، خشک کنواں، اس کے اندر وہ سارے لاشیں ڈال دی. اور تاکہ وہ صحرا میں چھوڑ کے چلے جاتے، اس کو حیوان بھگوڑتے تو مناسب نہیں تھا. انسان کی ڈیڈ باڈیز ہیں، بہرحال دشمن ہے بے شک ہمارے، لیکن مر گئے. وہ جب مر گئے تو دشمنی ختم ہو گئی. اب کیا دشمنی ہے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا. اب اس ڈیڈ باڈیز کو اپنے دشمنوں کی اگر حضور چھوڑ کے چلے جاتے میدان بدر میں تو ان کی بے حرمتی ہوتی. آپ پسند نہیں کرتے تھے. آپ نے کہا ان سب کو اس کنویں میں ڈال دو. کنویں میں صاحب کو ڈال دیا گیا. پھر آپ کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے مڈیر کے پاس، تبری کی روایت کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے ان میں سے ایک ایک کا نام لیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. کیا خدا نے ہم سے تو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا؟ کیا تم سے بھی کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ فرمایا کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا. کیا تم سے بھی کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا؟ اچھا وہ کیا جواب دیتے ہو؟ تو پڑے ہوئے اندر. پیچھے سے ایک مسلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. وہی والی تھاٹ جو چل رہی ہے، مر گئے یہ کہاں سنیں گے والا. کہا یا رسول اللہ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ جب حضور بات کر رہے ہیں تو سن رہے ہوں گے. ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب حضور بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ آپ بات کر رہے تھے تو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ اعتراض کے پیرا ہے، اعتراض کے انداز میں ایک طرح سے نا. تو حضور نے نہ کہا یس اور نہ کہا نو، بلکہ فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. کیا بات. فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. تو دیکھیں سنتے تو وہ بھی ہیں جو کفار و مشرکین ہیں. تو انسان تو جو مر جاتا ہے وہ تو عالم برزخ میں چلے جاتے، وہ سبھی زندہ ہوتے. مرنے کا مطلب فنا تو نہیں ہے نا. البتہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں میں آج، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ جو ہیں وہ عالم برزخ میں بھی بہت سے وہ اختیارات جو ظاہری زندگی میں رکھتے تھے، عالم برزخ میں بھی وہ اختیارات رکھتے ہیں. عام لوگوں میں اور ان میں یہ فرق ہے. برزخی زندگی تو سب کی ہے، لیکن برزخی زندگی میں ایک انسان کچھ کر نہیں سکتا. عالم برزخ میں ارواح جو آتی ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ہماری اولاد یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ان کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، نصیحت نہیں کر سکتے، بس دیکھ سکتی ہیں وہ. لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے پاس وہ اختیارات جس طرح ظاہری زندگی میں تھے اسی طرح عالم برزخ میں بھی ان کے پاس وہ اختیارات. یہ فرق ہے. تو دیکھیں جو آیتیں ہیں اس حوالے سے ان کا مفہوم کچھ اور ہے، اور ہمارا جو نظریہ ہے اس کے بارے میں وہ توسل والا ہے. توسل جو ہے وہ شرک نہیں ہے. شرک در عبادت یا شرک در صفات خدا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو روک دیتے ہیں. یہاں پر اب رہ گئی ہے وہ ہے
توحید افعالی، اس پہ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی ضروری سوال ہے آج کر لیں آپ، پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اور سب کوئی ڈائریکٹ امام سے یا پیغمبر سے مانگ سکتے ہیں کہ یا امام مجھے یہ دو یا یہ دو، یہ کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیے ڈائریکٹ ہم ان سے توسل کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں دونوں چیزیں صحیح ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان ہستیوں کا واسطہ، ان کا وسیلہ ہمارا مثلا ہماری یہ دعا قبول کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی صحیح ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو اور لوگ بھی شامل ہیں کہ جو ان کا مقام ہے، جو ان کی عظمت ہے، جو خدا کے نزدیک ان کی شان ہے، اس کے مطابق ہماری دعا جو ہے وہ انشاءاللہ اگر رد ہونے والی بھی ہوگی پھر بھی قبول ہوگی. یہ ایک طرح کا سورس ہے، اس کو سورس لگانا کہتے ہیں نا، کہ سورس سے کوئی کام کرنا، کہ اگر کہیں پر آپ اپائنٹمنٹ نہیں ہونے والا ہوگا وہاں پہ بھی ہو جائے گا اگر آپ نے سورس لگا دیا. ٹھیک ہے، سورس لگانا اچھی بات ہے، بری بات ہے. عادل کے آگے ہو اچھا، مطلب سورس لگانے سے مراد یہ کہ اگر استحقاق ہے، اگر حق ہے تو سورس لگانا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کا حق مار کے کسی کو دینا اچھی بات ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جاب میں لگا دو، فلاں کو ہٹاؤ یا نہیں لگاؤ، تو بری بات ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کام نہیں کر رہے تو سورس لگانا بری بات نہیں ہے. اچھا، یہی والا سورس لگے گا قیامت میں، وہی والا سورس لگے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے کسی کا حق مار کے اللہ کے بارگاہ میں جا لے یا خدا کا جواب میں نے معاف کر دیا، یہ نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی اس کا حل دوسرا ہے. تو ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ براہ راست ان سے کہہ رہے ہیں، امام سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، معصومین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جیسے ہم دعا توسل میں پڑھتے ہیں انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کو اپنا شفیع بناتے ہیں، یعنی سورس بناتے ہیں، شفاعت کا ذریعہ بناتے ہیں. شفاعت یعنی سورس. ہم آپ کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں. توسلنا بک الی اللہ، خدا تک. ٹھیک ہے، یا وجیہا عند اللہ، کیونکہ آپ وجیہ ہیں، یعنی آپ خدا کے نزدیک ایک خاص مقام اور مرتبہ اور شان اور عظمت اور بزرگی رکھتے ہیں کہ آپ اگر سفارش کر دیں گے تو ہمارا یہ کام نہیں رکے گا. بعض لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جی فرشتے بھی رزق تقسیم کر رہے ہیں، جب فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں تو مولا علی نہیں کر سکتے. بھائی مولا علی فرشتہ نہیں ہے، فرشتے جو ہیں وہ روبوٹ کی طرح ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ کے نوکر ہیں. ٹھیک ہے، اور انبیاء اور ائمہ تاریخ جو ہیں وہ خدا کے محبوب ہیں، وہ خدا کے محبوب ہیں. تو وہ جو خدا کے محبوب ہیں، وہ جو خدا کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ ہے، تو وہ خود نہیں کریں گے یہ کام، لیکن وہ خدا سے سفارش کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرشتوں والا پروٹوکول الگ ہے، ان کا اسٹیٹس الگ ہے. ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ خدا کے محبوب بندے ہیں. اگر یہ کسی کے بارے میں سفارش کر دیں گے تو اس کا کام ہو جائے گا. تو ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو مخاطب کر سکتے ہیں، ان سے توسل کا ذریعہ ان کو قرار دے سکتے ہیں، اس طرح کے دعا توسل کے اندر. گویا کہ ذہن میں یا عقیدے میں یہی ہونا چاہیے کہ دینے والا وہی ہے، آف کورس، اور مانگ ان سے رہے ہیں کہ یہ اس سے لے کے دیں گے. اس پہ بھی ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی، اس پہ ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے بعض کلام آج کل بہت کامن چل رہا ہے کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ دینے والے کہ شیعہ جو ہے وہ انہی کو دینے والا سمجھتے ہیں. یہ تاثر جو ہے یہ صحیح نہیں. حالانکہ اگر آپ اس سے ڈیٹیل پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا. تو اس کو الفاظ میں بھی کیئر کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ایک ذہنی خرش سی ہے، جیسے بھی آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی بغیر وحی کے کوئی فعل انجام نہیں دیتے. تو وہ جو ان کی ایک زوجہ کے حوالے سے شہد کا پورا واقعہ ہے قرآن میں، تو یہ اللہ کے نبی کے اس سے تھوڑا سا سوال سمجھ لیجیے نا میرا، اس کے حوالے سے اس واقعے کو یا کسی اور واقعے کو زیر بحث لانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کا مطلب کیا، وما ينطق عن الهوى. اس کا مطلب بھی ہم کچھ اور سمجھتے ہیں شاید. ٹھیک ہے، وما ينطق عن الهوى یعنی وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، ہوا اپنے ارادے سے خواہش، الا ان ہوا وحی نہیں ہوا، جب تک کہ ہم ان پر وحی نہ کریں. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض کریں ایک شخص پیغمبر اکرم کے سامنے آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ خاموش بیٹھے رہیں گے. تو جبریل علیہ السلام آئیں گے، کہیں گے آپ بتائیے میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے. یہ مطلب ہے اس کا. وما ينطق عن الهوى کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بات ہی نہیں کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، آپ یہ کہیے پھر آپ وہ کہیں گے. تو ایسا نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اوپر سے نازل ہو رہا ہے. نو، بلکہ وما ينطق عن الهوى کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر اللہ کا پیغام، ایون پورے کا پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہو چکا ہے. قرآن کا نزول دو طرح کا ہے، ایک دفعی نزول ہے اور ایک تدریجی نزول ہے. تدریجی اعتبار سے 23 سال میں قرآن اترا، ٹھیک ہے، اور دفعی طور پر ایٹ ونس پورے کا پورا قرآن شب قدر میں لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ آ گیا. دو طرح کا نزول ہے نا. تو وہ جو دفعی نزول ہے وہ اصل میں علم کتاب کی صورت میں آیا. وہ علم کتاب کی صورت میں آیا، وہ آیات اور حدیث آیات اور سورے کی شکل میں نہیں، علم کتاب کی شکل میں آیا. تو وہ پورے کا پورا علم جو ہے قلب پیغمبر پر آیا. اب آپ جو گفتگو فرماتے ہیں، جو عمل انجام دیتے ہیں، وہ اسی وحی کے مطابق انجام ہے. وہ الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، وہ افعال آپ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ مطابق وحی ہوتے ہیں، وہ وحی کے مطابق ہوا. تو اگر بہت سارے واقعات ملتے ہیں ایسے، تو وہ جو واقعات ہیں وہ وحی کے خلاف نہیں ہے. کہیں کبھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل آپ نے انجام دیا بعد میں وحی آئی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ نے ایسا عمل انجام دیا ہو کہ وحی اس کے خلاف آئی ہو. بعض لوگ آج کل ایسے واقعات بیان کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایک نہیں کم از کم 20 واقعات ایسے لکھ دیے ہیں جس میں معاذ اللہ حضور نے کوئی عمل انجام دیا اور بعض اوقات کسی اور نے آ کے آپ کو روکا. عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حضور، حضرت عمر پیچھے سے روک رہے ہیں، نہیں پڑھائے منافق ہے، پھر بھی آپ نے پڑھا دی. اور اب وہ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی وہ حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی. ایک صاحب نے ٹی وی کے پروگرام میں کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، توحید رسالت کر دیا. یہ کیا حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی، کیا مطلب ہے؟ حضور کی مذمت میں نازل ہوئی معاذ اللہ، کہ یہ صحیح تھے تم غلط ہو. یہی مطلب ہوا نا. کیا مطلب ہوا؟ ایسے کم از کم 20 واقعات ہیں، ایک نہیں. تو یہ تصور نہیں ہے ہمارا. وما ينطق عن الهوى کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل انجام دے نہیں سکتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اور جو وحی کے خلاف. یہ ہو سکتا ہے ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا ہو، وہی بعد میں نازل ہوئی، کیونکہ پہلی وحی جو آئی ہے وہ اجمالی طور پر آئی ہے، وہ علم کتاب کی صورت میں نازل ہوئی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم غیب سے کیا مطلب ہے؟ علم غیب کی بحث کسی وقت آئے گی. قرآن کریم میں غیب کے حوالے سے کوئی 10 مختلف آیتیں ملتی ہیں اور ان کو ایک جگہ میں نے جمع بھی کیا ہوا ہے، تو 1 بائی 1 ہم بیان کر کے اس کا ایک خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اس موقع پر ایک دو جملے میں سے بیان کر دیتا ہوں آپ کو کہ عالم الغیب و شہادت خدا ہے. ٹھیک ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب و شہادت نہیں. اور باقی جو انبیاء ہیں یا ائمہ ہیں یا جن کو بھی خدا بند عالم نے غیب کا علم عطا کیا ہے، تو جتنا خدا نے عطا کیا ہے اتنے وہ عالم الغیب ہے. ان کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، خدا کی طرح نہیں، بلکہ ان کا جو علم غیب ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کیا. جتنا خدا نے ان کو عطا کیا ہے اتنے وہ عالم الغیب. میں اس کو خلاصہ ہے ابھی کسی موقع پر انشاءاللہ. مولانا وہ نسخوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کس کے؟ قرآنی نسخے جو ہے، تو ایک عالم کا ہمارے آیا تھا کہ ہو گئی ہے یہ بات، ہو گئی بس میں نہیں کہتا.
یہ گفتگو لیکن وسیلہ میں اس کی تفصیل یہ کرتے ہیں کہ وسیلہ اعمال ہیں، اصل ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وسیلہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں وسیلہ کیا کیا چیز ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر وسیلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال وسیلہ نہیں ہے، اعمال بھی وسیلہ ہے۔ ابھی تو اس پہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اگلی دفعہ دکھا دوں گا کہ امیر المومنین نے خود فرمایا ہے کہ نیکیاں جو ہے وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے۔ بس وہ کہتے ہیں سب، تو حضرت علی کا قولی شیعوں کو دکھا دیتے، دیکھو حضرت علی نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں صرف یہی وسیلہ ہے، باقی یہ تو علیہ السلام نے بھی نہیں کہا نا کہ صرف یہی وسیلہ ہے، بے شک حضرت علی نے بھی فرمایا ہے کہ نیکیاں وسیلہ ہیں، لیکن وسیلہ کئی چیزیں ہیں۔ وسیلے کی بحث تو بہت پیچیدہ سی بحث ہے، ہم پوری بحث ابھی چھڑنا نہیں چاہ رہے، ورنہ وسیلے کی بہت بڑی تہہ دار بحث ہے، ایک سے ادھر سے ادھر سے جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بحث ہے کہ وسیلہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس لیے میں نے کہا نا کہ ہم ابھی اس بات کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اسماء الحسنی وسیلہ ہے، اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا کرو، تو اس میں کوئی دو رائے ہے کہ اسماء الحسنی وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ نیکیاں جو ہے وسیلہ ہے، انسان کو نیکیاں خدا تک لے جاتی، یہ وسیلہ ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا کچھ شخصیات بھی وسیلہ بن سکتی ہیں، یہ ہے ایشو، اس کا ہم انکار نہیں کرتے کہ نیکیاں وسیلہ ہیں، نیکیاں بھی وسیلہ ہیں۔ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ ہماری سب سے مستند کتاب جو حدیثوں کی اصول کافی ہے، لیکن اس میں بھی بعض مراجعوں نے بہت سی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، مور دین 20-30%۔ اس کے علاوہ دوسرا جو لاجیکل ایک کوشچن اس پہ رائز ہوتا ہے اصول کافی پہ کہ میجورٹی حدیث جو ہیں وہ اماموں سے منسوب نہیں ہے، سوائے امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے تو ہیں، لیکن باقی اماموں سے ریلیٹڈ حدیثیں بہت کم ہیں، اس کو ہم کیسے کور کریں؟ دیکھیں اولا تو احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ شیعوں کا ہو یا سنیوں کا ہو، یہ محدثین کے کارنامے ہیں۔ اصل میں محدثین وہ ہوتے ہیں کہ جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے معاشرے میں، اگر وہ جمع نہیں کریں گے تو باقی آنے والے لوگ کیا کام کریں گے، کر ہی نہیں سکتے ظاہر ہے۔ تو ان کا احسان یہ ہوتا ہے محدثین کا کہ وہ لٹریچر جو اسکیٹرڈ تھا انہوں نے اس کو کمپائل کر دیا۔ اچھا، جب اس کو کمپائل کرتے ہیں تو وہ خود بھی ایک فلٹر لگاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر چیز کو جمع کر دیتے۔ اب وہ فلٹر جو ہے محدث کا اپنا ہے، کوئی ذرا باریک چھنا لگاتا ہے، کوئی ذرا موٹا چھنا لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ مجلسی نے موٹا چھنا لگا دیا، سب پار ہو گیا۔ تو ایسے سنیوں میں بھی ہیں، امام بخاری نے بہت باریک چھنا لگایا، خاص طور پر اہل بیت کے فضائل والی حدیثیں نکل نہ سکے اس سے، کچھ پھر بھی نکل آئی۔ تو یہ محدثین جو ہیں وہ خود بھی ایک چیک لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جمع کر لیتے، تو وہ اپنے حساب سے چیک لگا کے ان حدیثوں کو کمپائل کر لیتے ہیں۔ بعد میں آتے ہیں فقہا، مجتہدین، تو سنی ہو یا شیعہ، ان کا کام ہی ریسرچ ہے۔ ان کے پاس نہ صرف یہ والا کلیکشن ہے بلکہ 10 اور کلیکشن بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر ہر ایک کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث فرض کریں کہ شیخ فلانی نے اگر لکھی ہے تو وہ شیخ صدوق نے بھی کہیں لکھی ہوگی، پھر تلاش کریں گے وہ شیخ توسی نے بھی کہیں لکھی ہوگی، یہ ہمارے بڑے بڑے پرومیننٹ محدثین ہیں۔ اب جب اگر فرض کریں تینوں سے وہ حدیث مل گئی، اب اس کو ٹیلی کریں گے، ویریفائی کریں گے الفاظ کو، راویوں کو چھان پھٹک کیے۔ پھر علم رجال کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں راویوں کے بارے میں تفصیلات شیعوں نے بھی لکھی ہیں، سنیوں نے بھی لکھی ہیں کہ یہ حدیث جو آئی ہے وہ کن راویوں کے ذریعے آئی ہے۔ تو ایک مجتہد جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک ریسرچر ہوتا ہے، اور محدث جو ہوتا ہے وہ کمپائلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ریسرچر کی بات کو زیادہ مانیں گے کمپائلر کے مقابلے میں، کیونکہ کمپائلر نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور وہ چیزیں جو بکھری ہوئی تھیں ان کو جمع کر دیا۔ اب جو ریسرچر ہے وہ ایکچولی چیک کرے گا، ویریفائی کرے گا کہ یہ جو کمپائل ہوا ہے اس کے اندر بھی زیادہ آتھینٹک چیز کیا ہے، اور یہ پروسیس جو ہے یہ ہر دور میں ہوگا۔ کمپائلیشن تو ایک زمانے میں ہو گیا،
لیکن ریسرچ اینڈ ریویو جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا رہے گا. دوسری بات یہ کہ حدیثوں کا جو کلیکشن ہے نا اس کے ادوار ہیں، دور اول، دور ثانی، دور ثالث، اس طرح مختلف ادوار ہیں کہ کس کس دور میں جمع ہو. تو یہ جو دو اماموں کے نام آئے، پانچویں امام اور چھٹے امام کے، ان کے زمانے میں چونکہ سختی نہیں تھی اور بنو امیہ کا زوال ہو رہا تھا، بنو عباس والے اقتدار میں آ رہے تھے، تو ان کی زیادہ نظر نہیں تھی ان دو اماموں کے اوپر، چیک نہیں تھا، گرفت نہیں تھی، پابندیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے کھل کے ان چیزوں کو بیان کیا اور ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے ان کو کتابوں میں لکھ دیا. ٹھیک. لیکن پھر کیا ہوا، پھر بنو عباس والے برسے اقتدار آئے تو انہوں نے سب سے پہلے منصور زوانقی امام صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا، اور اس کے بعد ہارون نے آ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں ملا کے قید کر دیا. پھر مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ایران بلا لیا مرو. پھر امام جواد اور امام نقی اور امام تقی اور امام حسن عسکری، یہ سب مدینے میں تو کوئی بھی نہیں رہا. صحیح ہے نا؟ تو وہ جو سینٹر آف ایکسلنس تھا مدینہ وہ اجڑ گیا. اس لیے باقی ائمہ سے آپ کو اتنا لٹریچر نہیں ملے گا، باقی ائمہ تعین سے اتنا لٹریچر آپ کو نہیں ملے جتنا کہ مثلا چوتھے امام اور پانچویں امام اور چھٹے امام سے مل گیا. صحیح. تو اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی یہ ہے. پھر یہ لٹریچر جو چھٹے امام کے دور تک کمپائل ہوا تھا یہ سب بھی ضائع ہو گیا. یعنی اصول اربع میاں جس کو ہم کہتے ہیں 400 بکس جو اس زمانے تک کمپائل کی گئی تھی، ان میں سے کچھ کتابوں کے بارے میں یہ کلیم تو ہے کہ یہ اسی میں ہے، اصول اربع میاں میں سے. سلیم ابن قیس کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم، وہ بھی انہیں میں شامل ہے اصول اربع میاں میں. تو یہ کتابیں جو ہیں وہ اس زمانے کی کتابیں تھیں جب لوگ ہاتھ سے ان کو ایسا ڈبو کے ایسے کر کے لکھا کرتے تھے، تو ان کی لائف زیادہ نہیں ہوتی تھی، وہ بہت جلدی خراب ہو جایا کرتی تھی. پھر حالات ایسے آ گئے کہ ان کو لوگ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. ایک عالم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کتابیں تھیں جو حکمرانوں کے خوف سے انہوں نے مٹی کے اندر دفن کر دی کتابیں کہ کہیں پکڑی نہ جائیں. اور اس کے بعد کئی سال کے بعد جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو انہوں نے کھدائی کی، کچھ بھی نہیں نکلا اندر سے، سب کتابیں گل گئی، ضائع ہو گئی. یار مٹی کے اندر کتاب ڈال دیں گے اب کیا بچے گی؟ تو لٹریچر پورا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ضائع ہونے، آلموسٹ ضائع ہونے پر تھا. اگلے دور میں پھر ان کا دور آیا، شیخ کلینی کا، شیخ توسی کا، شیخ صدوق کا. انہوں نے ان تمام چیزوں کو ریکمپائل کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو کتابیں تھیں وہ ہمارے پاس آج بھی مثلا دستیاب ہیں. اور اس کے علاوہ جو اور لٹریچر ادھر ادھر تھا، تو بعد میں اور ہمارے دوسرے محدثین آئے، علامہ مجلسی وغیرہ، انہوں نے ان سب کو اور جمع کر لیا جو بھی ادھر ادھر جہاں جہاں تھا. یہ ان کے علاوہ کتب اربعہ وغیرہ کے علاوہ جو اور لٹریچر ادھر ادھر تھا، جس سے جس کتاب کو لے آ کے پہنچایا علامہ مجلسی کے پاس کہ یہ فلاں، یہ تو شیخ صدوق کی والد کی کتاب ہے، ابن بابیہ قمی کی فقہ الرضا، انہوں نے اس کو جمع کر لی. اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ تحقیق کرتے کہ واقعی فقہ الرضا ہے، نہ ایسے فورینسک ٹیسٹ کے ان کے پاس لیب تھی کوئی. بعد میں آنے والوں نے ثابت کیا کہ وہ کتابیں نہیں ہیں. علامہ مجلسی کو بھی کسی نے غلط دے دی کتاب، ہو سکتا ہے نا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے، وہ جو ان کو دی گئی وہ کتاب والی تھی نہیں. تو اس طرح یہ لٹریچر جو ہے بڑی مشکل سے کمپائل ہوا ہے. تو اس کو سرٹیفائڈ جو ہے ایک فقیہ ہی کر سکتا ہے، ایک اسکالر ہی کرے گا اس کو. ٹھیک ہے. کمپائلر نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا. تو اس لیے ایسا لگتا ہے یہ جو خاص طور پر لوگ مخالفین ہیں، جو بعض ہمارے فقہا کے مجتہدین کے، وہ اس طرح اس کو دکھاتے ہیں، دیکھو امام نے یہ فرمایا، مجتہد نے یہ فرمایا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کہ امام نے یہ فرمایا، مجتہد نے یہ فرمایا. کہ وہ جو لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے امام نے یہ فرمایا، امام نے وہ نہیں فرمایا، وہ لکھ دیا کسی نے. سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں نا اخبار میں،
تو مجتہد یہی دیکھتا ہے کہ امام نے فرمایا یا نہیں فرمایا. یہاں تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم لوگ طالب علم میں لیکچر کے لیے کہیں جاتے ہیں, سوال جواب ہوتا ہے, کوئی صاحب کہتے ہیں آپ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا, میں کہتا ہوں میں نے تو نہیں فرمایا. وہی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں آپ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا, میں کہا میں نے تو نہیں فرمایا. تو آپ سوچیں کہ بعض اوقات وہیں بیٹھ کر بھی لوگ جو ہے غلط کوٹ کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل بڑے محدث تھے. امام احمد بن حنبل جو تھے بڑے محدث تھے. ان کی کتاب جو ہے مسند احمد بن حنبل بڑی کتاب ہے حدیث کی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر, ایک شخص جو ہے وہ حدیث کوٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے احمد بن حنبل نے مجھے بتائی ہے حدیث. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں بتائی, میں نے تمہیں حدیث نہیں سنائی. جب ختم ہوا بات انہوں نے کہا میں نے نہیں سنائی. تو کہنے آپ کون صاحب ہے, کہ میں احمد بن حنبل. اچھا وہ پھنس گیا, وہ کیا کرتا, کہنے لگا کہ ہاں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مدینے میں بھی ایک احمد بن حنبل ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کتنے احمد بن حنبل ہیں. یہ راستہ فرار کا تھا, یہی راستہ فرار کا تھا. جی یہی ہے, اور راستے بھی ہیں. ایک اور شخص کو انہوں نے پکڑ لیا, اس نے کہا کہ حضرت معاف کیجیے آج کل فیشن بن گیا ہے, جہاں حدیث سناؤ لوگ کہتے ہیں کہ سند سناؤ سند سناؤ. سند انسان کہاں تک یاد رکھے, 2-4 سندیں میں نے یاد کر لی ہیں, وہی ہر جگہ دہراتا ہوں. ریفر کون کرے گا, اس میں آپ کا نام بھی ہے ایک میں. تو بڑے لطیفے ہیں اس کے, اس طرح حدیثیں کمپائل ہوئی ہیں. تو ان کو چیک ویریفائی کرنا ضروری ہے, ورنہ کبھی صحیح چیز نہیں پہنچے گی. اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا سلامتی امام زمانہ سے سلام کرتے ہیں. بسم اللہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا